کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آج یوم سیاہ منانے کی اپیل۔ کہا یوم سیاہ سے دنیا کو پیغام ملے گا کہ بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مودی حکومت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جارحیت کے تناظر میں اس سال کا یوم استحصال کشمیر غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم استحصال کشمیر پر پیغام میں کہا، بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی اقدام کا مقصد کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو بدلنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ من مانی حلقہ بندیاں، غیر کشمیریوں کو ووٹر لسٹ میں شامل کرنا بھارتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام دھمکیوں، بلا جواز گرفتاریوں اور محاصروں کا شکار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، مئی 2025 کی بھارتی جارحیت اور شکست ثبوت ہے کہ عالمی برادری کے لیے تنازع کشمیر کا حل کس قدر ضروری ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے کردار ادا کرے۔ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند اور 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لے۔ یوم استحصال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ، کہا بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے ظلم، آبادیاتی تبدیلی اور میڈیا پر قدغن عائد کی۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش بھی بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلح افواج کشمیریوں کی حق و آزادی کی جائز جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، 10 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈ کا اعلان۔ وزیر مواصلات کو فوری طور پر انفراسٹرکچر کی بحالی کا حکم، نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ کہا فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے جو ٹائم لائن دی ہے اس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں بڑھے گا۔ 7 سال سے یہ سسٹم صرف کاغذوں میں چل رہا ہے۔ وفاق ہو یا صوبے، کسی نے فلڈ ارلی وارننگ سسٹم پر کام نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف مزید بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ کہا بھارت روس سے بڑے پیمانے پر تیل خرید رہا ہے، اس کے بعد اسی تیل کو اوپن مارکیٹ میں بیچ کر بڑے بڑے منافع کما رہا تھا۔ بھارت کو کوئی پرواہ نہیں کہ روسی جنگ کی وجہ سے یوکرین میں کتنے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اس لیے میں بھارت پر امریکی ٹیرف میں کافی زیادہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ امریکی صدر نے چند دن پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف اور 1% جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ بھارتی معیشت کو مردہ معیشت بھی قرار دے چکے۔ روس سے تیل کیوں خریدا؟ ٹرمپ کی دھمکی پر بھارت وضاحتیں دینے پر مجبور۔ بھارتی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ روس یوکرین جنگ شروع ہوئی تو خود امریکہ نے روس سے تیل خریدنے کے لیے بھارت کی حوصلہ افزائی کی تھی تاکہ عالمی انرجی مارکیٹ مستحکم رہے۔ بھارت نے مزید وضاحت کی، جہاں سے ہم روایتی طور پر تیل خریدتے تھے، یوکرین جنگ کے بعد انہوں نے یورپ کو سپلائی بڑھا دی تھی۔ بھارت نے کہا ہے کہ اسے ہدف بنانا غیر منصفانہ اور غیر منطقی ہے۔ بھارت ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ احتجاج کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا، وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، کسی بھی قسم کے اجتماع یا اکٹھے ہونے پر پابندی ہے، کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔
دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق 10 اگست تک رہے گا۔ اس دوران ہر قسم کے جلسے، جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر ممکنہ احتجاج۔ جیل حکام نے پنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے سی پی او کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے آج جیل کے باہر مظاہرے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ جیل کے باہر سیکیورٹی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر اضافی پولیس بیریئرز اور نگرانی کی جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ قانونی احتجاج سب کا حق ہے، مگر کے پی ہاؤس اسلام آباد سے پنجاب حکومت پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی میں ہر کوئی مختلف ڈیل لے کر پھر رہا ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا، قاسم اور سلیمان کا ویزا ٹریکنگ نمبر ابھی تک کسی نے نہیں دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات کہیں ہلکی بارش، کہیں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے، ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان۔ اسرائیلی فوج نے کئی ماہ کی ناکہ بندی کے بعد غزہ پہنچنے والی امداد کا حصول بھی ہولناک بنا دیا۔ امداد لینے آئے کمزور اور بے بس فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ، پناہ گزین کیمپس پر بمباری۔ صبح سے اب تک امداد کے منتظر 34 افراد سمیت 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ جبری قحط کی اسرائیلی سازش، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک غزہ کے باسی بدترین غذائی قلت کا شکار۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بمباری اور خوراک کی کمی سے غزہ میں روزانہ 28 بچے جان سے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخلے سے روکا ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکی ایوان نمائندگان کے 12 سے زائد ڈیموکریٹ اراکین کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ، صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہلوان گوٹ کے قریب فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی جھگڑے پر پیش آیا۔ ملزمان کار اور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ فائرنگ میں 1 سے زائد ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ واقعے کی جگہ سے 1 میگزین اور گولیوں کے کچھ خول ملے ہیں۔ اہل علاقہ کا احتجاج، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایس پی ایسٹ سے تفصیلات طلب کر لی، ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ جناح اسپتال لاہور سے قیمتی سامان غائب ہونے کا معاملہ، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ڈاکٹر شبیر حسین کو شو کاز جاری کر دیا۔ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں ڈاکٹر شبیر پر بدعنوانی کے شواہد سامنے آئے۔ غائب سامان کی مالیت 1 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ شو کاز میں کہا گیا ہے کہ غائب اشیاء میں آپریشن تھیٹر ٹیبلز، بیڈز، اے سی، ویل چیئرز اور فرنیچر شامل ہیں۔ طبی سامان جان بوجھ کر غائب کیا گیا۔ مقررہ وقت میں وضاحت نہ دینے پر محکمہ صحت کارروائی کرے۔ کراچی کے شاہ لطیف تھانے کے باہر فائرنگ سے 1 شخص ہلاک۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 افراد ایک شخص کو پکڑ کر تھانے لائے اور کہا یہ ڈاکو ہے۔ دونوں افراد کا مبینہ ڈاکو سے جھگڑا ہوا، اسی دوران گولی چلی جو مبینہ ڈاکو کو لگی۔ تھانے لانے والے عاطف اور شہباز کو حراست میں لے لیا گیا۔ شاہ لطیف پولیس اور ایس ایس پی ملیر کے بیان میں تضاد۔ شاہ لطیف پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ ڈاکو کو گولی شاہ لطیف تھانے کے باہر لگی۔ ایس ایس پی ملیر کا کہنا ہے کہ نامعلوم شخص کو گولی تھانے میں لگی۔ متحدہ عرب امارات میں شدید گرمی کی لہر جاری۔ ابوظہبی کے نزدیک سویحان کے علاقے میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ دبئی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ڈاکٹرز کی دوپہر 2 سے شام 4 بجے تک دھوپ میں کام نہ کرنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کا دن کشمیری عوام پر بھارتی ظلم کا سیاہ باب ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا، 5 اگست 2019 کا دن تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے شب خون مارا۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात में शिरकत। तक़रीब में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और पाकिस्तान आर्मी के माबैन पोलो मैच का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ने पोलो मैच समेत घुड़सवारी के दीगर मुकाबले भी देखे। फातेह और रनर अप टीम्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है कि हर ज़िले में खेलों की सहूलियात फराहम की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि भारत से जंग जीती है, खुशियां कई 100 गुना ज़्यादा हैं जो हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। इस मौके पर परचम कुशाई की गई, जश्न आज़ादी का केक काटा गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान 7 अगस्त, गुलकार आतिफ असलम 11 अगस्त और गुलकार अली ज़फ़र 12 अगस्त को गवर्नर हाउस कराची में परफॉर्म करेंगे। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम आओ मिलकर बात करें ने जहनी सेहत के शोबे में अहम संग मील अबूर कर लिया। मुहिम के तहत जहनी अमराज के इलाज से मुताल्लिक़ आलमी मयार के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया गया, जिस पर वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पचोहो ने दस्तखत कर दिए। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है जहनी सेहत को आम मौजू बनाया जाए, ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली भी तैयार की जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली शहरियों का मकबूजा बैतुल मक़दिस में नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। गज़ा में फौरी जंगबंदी और यरगमारियों को वापस लाने का मुतालबा। रूस ने कहा है कि वो दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैनाती पर हुदूद के तयन का मजीद पाबंद नहीं। मगरबी ममालिक ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिनके नतीजे में रूस से मुल्हिका इलाकों में मिसाइलों की तैनाती का इम्कान है, जिसकी वजह से रूस को बराह रास्त खतरात लाहक हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने INF माहदे से सन 2019 के अवाइल में एक तरफा निकलने का ऐलान किया था और माहदे की मुद्दत 2 अगस्त सन 2019 को ख़त्म हो चुकी। INF माहदा दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ है। एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा बैचलर्स की डिग्री के मसावी होने का वायरल नोटिफिकेशन जाली है। HEC ने जियो फैक्ट चेक को तस्दीक कर दी। जाली नोटिफिकेशन में दावा किया गया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 साला डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग को बैचलर डिग्री के मसावी करार दिया है और इस डिप्लोमा के हामिल तलबा बराह रास्त मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक जाली नोटिफिकेशन AI के जरिए बनाया गया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां जारी। कौमी टीम ने डबलिन में 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा।